अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं शॉर्टकट कीज़ के इस्तेमाल के साथ इंटरनेट ब्राउज़र्स इस्तेमाल करें। इंटरनेट ब्राउज़र्स शॉर्टकट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो सबसे पहली जो शॉर्टकट आपको हम दे रहे हैं add.com, यानी अगर हम लोग आप देख सकते हैं कि इस तरह से करते हैं, जब हम अपनी ब्राउज़र के ऊपर कोई वेबसाइट लिखते हैं तो हम पूरा हमें टाइप करना पड़ता है www और फिर आगे हम वेबसाइट का नाम देते हैं मुकम्मल तौर पे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ जैसे मैं सिर्फ गूगल लिखूं, ठीक है। तो ये देखिए सर मैंने गूगल टाइप किया है, तो जैसे ही मैं एक शॉर्टकट की, यानी कि वो कौन सी शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल एंटर। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं वो शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। मैं जैसे ही कंट्रोल एंटर को प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि ख़ुद ब खुद गूगल के साथ .com लिखा हुआ आ गया है। तो यूँ आप अपने एड्रेस को मुकम्मल कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के ज़रिए। तो add.com के लिए जो की हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कंट्रोल प्लस एंटर। तो चलिए चलते हैं दूसरी शॉर्टकट की तरफ। फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ, यानी हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने ब्राउज़र को फुल स्क्रीन के ऊपर हम देख सकें। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कौन सी की यूज़ करेंगे आपको बताते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्राउज़र ओपन है और अब हम इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से हम F11 को प्रेस करेंगे। हम जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड में शिफ्ट हो चुका है। इसको वापस लाने के लिए, ऑफ करने के लिए इस मोड को फिर दोबारा आपने F11 की प्रेस करना है। तो ये दोबारा आपका F11 की से आप ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन मोड ऑन ऑफ के लिए आप लोगों ने जो की इस्तेमाल की वो है F11। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आप लोग अपने ब्राउज़र में किसी भी हिस्से को जूम करके देखना चाहते हैं तो ब्राउज़र जूम इन करने के लिए आप लोग जो कीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है कंट्रोल के साथ प्लस। जब आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्राउज़र जो है उसका टेक्स्ट जो है या जो भी उसमें कंटेंट है वो जूम होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको जूम करके मैं इसको देखना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही प्लस के बटन को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो जूम होना शुरू हो गया है। और इस तरह से आप इसको जितना जूम करना चाहेंगे ये आगे जूम होता चला जाएगा और आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इसी तरह जूम आउट, यानी अभी हमने जूम इन किया है, अगर हम जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे। जब आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो आप देखेंगे, अब आप लोग देख सकते हैं कि जब हम कंट्रोल माइनस कर रहे हैं तो जूम आउट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको जूम आउट करके अपने पेज को बहुत छोटा जूम के साथ अंदर ले जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि हमने जूम आउट करना शुरू कर दिया है, ये जूम आउट हो गया है मुकम्मल तौर के ऊपर, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस की मदद से आप जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस की मदद से आप जूम जो है वो आप आउट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप वापस आना चाहते हैं एक्चुअल जूम के ऊपर, क्योंकि आपने अगर जूम आउट भी कर लिया है और जूम इन भी यूज़ कर लिया है लेकिन एक्यूरेट जूम के ऊपर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो उस पर आप आना चाहते हैं तो आप लोग प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल के साथ 0 को। ये याद रखें कि कंट्रोल 0 है, ये ओ नहीं है। कंट्रोल 0 आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने आप एक्चुअल जूम पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही मैं आपके सामने यहाँ पे कंट्रोल 0 करता हूँ
تو یہ 100% زوم جو ہے ایکچوئل زوم آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو یوں آپ لوگ یہ زوم کی جو شارٹ کٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں اگلی کی طرف. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ری اوپن کلوزڈ ویب سائٹس ان براؤزرز ٹیب، یعنی براؤزر ٹیب کے اندر اگر آپ کوئی ویب سائٹ ایکسیڈنٹلی آپ سے کلوز ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اگر کنٹرول شفٹ ٹی پریس کریں گے تو وہ ویب سائٹ جو آپ نے غلطی سے بند کر دی ہیں وہ واپس اوپن ہو جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ ایک نیو ٹیب کے اندر اب میں ایک ویب سائٹ اور اوپن فرض کریے میں نے گوگل جو ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے، تو جیسے ہی میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں غلطی سے اور اگر اب میں کنٹرول شفٹ ٹی دباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ واپس آ گئی ہے جو میں نے کلوز کی تھی. تو اس طرح سے جو ویب سائٹ آپ سے غلطی سے کلوز ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کنٹرول شفٹ ٹی کی مدد سے اس کو واپس لا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو نیکسٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے اوپن لنک ان نیو ٹیب، یعنی کوئی ویب سائٹ آپ نے اوپن کی ہوئی ہے، اس کے کسی لنک کو آپ نئے ٹیب میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اس لنک کے اوپر کنٹرول کی مدد سے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لنک نیکسٹ ٹیب کے اندر اوپن ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ لوگ اوپن لنک ان نیو براؤزر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک براؤزر ہی نیا ایک اس لنک کے ساتھ اوپن ہو جائے تو شفٹ کے ساتھ آپ کلک کریں گے تو آپ کا پورا براؤزر یعنی وہ لنک جو ہے اس کا ٹیکسٹ جو کانٹینٹ ہے وہ ایک نئے براؤزر میں اوپن ہو جائے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کنٹرول کے ساتھ کسی لنک کو اوپن کرتا ہوں، جیسے یہ امیجز ہیں گوگل کے، اگر میں اس پہ ویسے کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اوپر دو ٹیب اوپن ہیں، ایک ویب سائٹ اوپن ہے ہماری اور دوسرا یہ آپ کے سامنے جو ہے گوگل کا ٹیب اوپن ہے. تو اگر میں یہاں پہ ویسے کلک کرتا ہوں امیجز کے اوپر تو دیکھیں کہ امیجز اسی ٹیب میں آ گئی ہیں، یعنی نیکسٹ جو ایک اور ٹیب اوپن نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اگر میں اب آپ کے سامنے اس کو اگر میں کنٹرول کے ساتھ اگر میں پریس کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو کنٹرول کے ساتھ پریس کیا تو ایک نئے ٹیب کے اندر ہی اس کے نیکسٹ ٹیب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیجز کا جو ہے ٹیب اوپن ہو گیا ہے. لیکن اگر میں اس کو شفٹ کے ساتھ اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ پورا کا پورا براؤزر ہی ایک نیا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے کنٹرول کے ساتھ کلک کیا تو نئے ٹیب کے اندر جو ہے وہ ایک نیو ٹیب کھلتا ہے اس لنک کے ساتھ، اور اگر ہم شفٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک مکمل براؤزر ہی اوپن ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے تمام ٹیبز یا تمام ویب سائٹس اوپن کی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ون بائی ون آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی اوپن کی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے آپ لوگ کنٹرول ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو جیسے جیسے آپ بٹن دباتے جائیں گے آپ کو وہ تمام ویب سائٹس ویو کرواتا رہے گا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ 3 ٹیب اوپن کیے ہوئے ہیں. اگر میں کنٹرول ٹیب پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ گوگل امیجز آپ کے سامنے اوپن ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ ویب سائٹ اوپن ہے جو ہم نے اوپن کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ گوگل آپ کے سامنے اوپن ہے. تو یہ 3 ٹیب ہیں، جب ہم کنٹرول ٹیب پریس کرتے جاتے ہیں تو ہم ان کے اندر شفٹ ہوتے جاتے ہیں. اگر ایک آپ نیو ٹیب اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نئے ٹیب کے اندر ایک نئی ویب سائٹ یا نیا پیج یا کوئی اوپن کرنا ہے براؤزر میں کچھ بھی، تو آپ لوگ اگر اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی کو پریس کریں گے تو آپ ایک نیو ٹیب اوپن کر سکیں گے. اسی طرح سے اگر آپ ایک نیا براؤزر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کی بورڈ سے کنٹرول این دبائیں گے تو آپ ایک نیا براؤزر اوپن کر سکیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیب اوپن ہے گوگل کا. اب ہم ایک نیو ٹیب یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی میں کنٹرول کے ساتھ ٹی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ایک نیو ٹیب میرے پاس آ چکا ہے. لیکن اگر میں ایک نیا براؤزر ہی اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جیسے ہی کنٹرول این کا بٹن دباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا براؤزر جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. فائنڈ ٹیکسٹ ان ویب پیج، یعنی جو ہم نے ویب سائٹ اوپن کی ہے اس کا جو ویب پیج ہمارے سامنے موجود ہے، ہم
اس میں سے کچھ بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ایف کا بٹن دبانے سے ہم اپنے اسپیسیفک ٹیکسٹ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہے اور ہم اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سی پی یو ورڈ جو ہے کیا یہاں پہ کہیں لکھا ہوا ہے، تو کنٹرول ایف کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے ایک سرچ باکس کھل جائے گا۔ اس پہ دیکھیں کہ میں نے سی پی یو جیسے ہی ٹائپ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ سی پی یو ہے، اگر میں یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرتا جاؤں گا تو جدھر سی پی یو لکھا ہوا ہے کمپیوٹر مجھے وہاں پہ پہنچاتا رہے گا۔ تو یوں میں اس ٹیکسٹ کو فائنڈ کر سکتا ہوں جس کو بھی میں نے یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا۔ اوپن براؤزر ہسٹری، یہ یاد رکھیے کہ جو ویب سائٹس آپ لوگ وزٹ کرتے جاتے ہیں ان کی ایک ہسٹری بنتی جاتی ہے جو کسی بھی ٹائم جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، یا ان کو واپس ریکال کر کے اگر کوئی ویب سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے تو وہاں سے آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے براؤزر سے کنٹرول ایچ کا بٹن جب دباتے ہیں تو ہسٹری آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، جو ویب سائٹس آپ نے اوپن کی ہوتی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہم نے براؤزر اوپن کیا ہے۔ اگر میں یہاں پہ اب کنٹرول ایچ پریس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تمام کی تمام وہ ہسٹری یہاں پہ اویلیبل ہے آپ کے سامنے۔ جو ہم نے ابھی کام کیا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ براؤزر ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو آپ یہاں سے اس کو مکمل طور پہ آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ اور آج کی ہماری آخری شارٹ کٹ کی براؤزر شارٹ کٹ کیز کے اندر وہ ہے ڈیلیٹ براؤزر ہسٹری، کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو براؤزر آپ کی ہسٹری بن چکی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ لوگ کنٹرول شفٹ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ اپنی براؤزر ہسٹری کو ختم کر سکیں گے۔ تو براؤزر ہسٹری کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول شفٹ کے ساتھ آپ بٹن دباتے ہیں ڈیلیٹ کا، تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ چکی ہے براؤزر ہسٹری، اور آپ نے یہاں پہ یہ کلیئر ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ نے اس کو کلیئر کر دینا ہے، اور اس ٹائم رینج کے اندر آپ کلک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائم کی براؤز ہسٹری ختم کرنی ہے۔ یعنی اگر آپ آل ٹائم ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ اور جو کام کیا ہے، اگر آپ کسی کے کمپیوٹر پہ ہیں اور آپ نے 1 گھنٹہ وہاں پہ کام کیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بس میری جو میں نے کام کیا ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس حساب سے۔ تو اگر آپ نے آل ٹائم کرنا ہے تو اس پہ آل ٹائم کو رکھتے ہوئے آپ نے کلیئر پہ کلک کر دینا ہے، تو اس طرح سے آپ کے براؤزر کی ہسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یوں آپ لوگوں نے آج سمجھا کہ براؤزر شارٹ کٹس کیا تھیں اور ان کے استعمال کو دیکھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔